أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق اللہ العظیم. اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے سلگا کر ایک انگارہ لے کر آؤں، یا میں آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ لگا لوں. پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، بس تم اپنی جوتیاں اتارو، تم ایک مقدس میدان میں دعا میں ہو، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. اب جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری بندگی کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپا کر رکھتا ہوں تاکہ اس دن ہر نفس کو جو بھی وہ عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے. بس کہ تم کو نہ روک دے وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، پھر ورنہ آپ جو ہے پٹکے جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے. تو اس صورت کو جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، صورت کا نام سورہ کلیم بھی تو آہا. اور چونکہ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس صورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی. کلیم ہے کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام ان کا لفظ کلیم اللہ. تو وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی وہ واقعہ سننے کے قابل ہے. تو انبیاء کرام کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں تو اس میں تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کیا تھیں؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی کہ تمام انبیاء کرام کو وہی اللہ کی طرف سے وہی آتی رہی، ایک اللہ کی بندگی کرو، اور دنیا ایک جو ہے صرف چند دنوں کے لیے آزمائش کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہے. پھر انسان کو مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، وہاں ایمان پر فیصلہ ہونے والا ہے آخرت کی زندگی. تو توحید، آخرت اور رسالت، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جو تمام انبیاء کرام پیش کرتے رہے. وہی اس میں توحید، نبوت اور آخرت. کہ جب انہوں نے مدین سے آتے ہوئے ایک رات کو جس میں سردی تھی، راستہ بھول گئے، کوہ طور پر ایک آگ دیکھی. اصل میں آگ نہیں تھی، نار نہیں تھا بلکہ نور تھا. اپنے گھر والوں سے جو وہاں سے نکلے تھے بھی فرمایا تم یہاں ٹھہرے رہو، میرے پیچھے مت آنا، میں نے آگ دیکھی ہے وہاں جاتا ہوں، شاید اسے تمہارے لیے کوئی آگ کا شعلہ لے کر آؤں تاکہ سردی کا علاج ہو جائے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے آگ کی جیسے روشنی ملے گی تو راستے کا پتہ بھی مل جائے گا. جب آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز دی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، بس تو اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ اب تم ایک پاک میدان میں دعا کرو. میں نے تم کو تمام مخلوقات میں نبی بنانے کے لیے چن لیا ہے. اس وقت جو کچھ وہی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. تم میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بلا شبہ قیامت تو آنے والی، جسے میں تمام مخلوقات سے پوچھ رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے قیامت آنے تاکہ ہر شخص کو اس کی کا بدلہ دیا جائے. اس کا آنا یقینی ہے، تم قیامت کے لیے تیار رہو. ایسا شخص تم کو اس سے باز نہ رکھے جو آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے
اور اپنی خواہشات پر چلنے والا ہے، ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ خلاصہ تفسیر میں ہے، معارف و مسائل میں لکھا ہے۔ تو حل اتاک حدیث موسیٰ، تو اللہ کے رسول کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، ایسے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان کو بھی مشقتیں اٹھانی پڑی، معلوم ہے جتنے انبیاء کرام تھے سب بھی جو ہے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، تو لوگوں نے استقبال نہیں کیا، ارے نبی آ گئے، اللہ کے نبی چلو، سب جو ہے ان کو جھٹلاتے رہے، ایذائیں دیتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے۔ تو جو لوگ حق کے دائی ہیں ان کو کبھی ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھو، اس کو شک کرنا چاہیے بھائی سب لوگ ہمارا استقبال کریں گے، کیا ایسا نہیں ہونے والی بات، اکثر لوگ مخالف رہیں گے، مخالفت کریں گے، جو ہے بہت ایذائیں پہنچائیں گے۔ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کی بات کی جاتا اللہ کے رسول کے، تو حق کا جو دائی ہے اس کو یہ سب مشکلات کھانی پڑی، حق کی جو ہے یہ تقاضے ہی ہوتے، منصب رسالت دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آنے والی ہیں ان کو اللہ کے رسول کو سنانے کے لیے دیکھو ایسا ہونے والا ہے، تم بھی تیار ہو، مجھ سے ثابت رہو، ثابت قدم رہو۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سارے واقعات ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے، بڑے مجھ سے زیادہ مشکلیں اٹھائیں وہ لوگ۔ اب یہاں جو واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں بھی تھی، فرعون گھر میں بھی تھی، یہ دیکھو اللہ کے انتظامات کیسے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے واقعات بہت جگہ ہے لیکن یہاں ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا گیا، کب سے کہ آپ نبی بنا کے جب سے وہ ڈیٹیل بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے فرعون جو کر رہا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو ویسے قتل کرنے کے اس میں ہی پیدا بھی اس کے گھر میں پلے دو، پھر سے اللہ کی قدرت سے آپ دیکھ رہے ہیں، جو بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل ہے وہ ایک بچے کو پال رہا ہے، جو اس کی جو ہے اس کو خود جو ہے ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے اللہ رڈوانے والے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھے اس گھر میں، جوان ہو گئے، وہ ہو گئے، تو ایک دن جا رہے تھے، جاتے ہوئے جو ہے کسی ایک قبطی آدمی اسرائیلی میں جھگڑا چلا تھا، ان کا اسرائیلی بلائے تو انہیں دیکھیے مار دے وہ قبطی آدمی، تو قبطی لوگ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے اسرائیلی لوگوں پر، ایک مارتے انہیں چپ تھپڑ مارتا ہے، تھپڑ مارتے مریض گاؤں نے، ارے کیا کرنا، پریشان ہو گیا مسئلہ۔ تو ایک لاکھ بولے دیکھو اب لوگ جو ہے تم اب یہ کرنے والے، مقدمہ چلنے والا، پھر تم کو ممکن ہے اسی کے ساتھ میں تم قتل کیا جائے گا، تم چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، تو کہاں چلے گئے بہت دور، میں اللہ کی راہ چاہتا ہوں بلکہ چلے گئے، تو راستہ لے گیا ان کو مدین، وہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، تو وہ تفصیل سے واقعہ دوسری جگہ آیا ہے، تو وہاں جو ہے ان کی دو بیٹیاں کوئی پر پانی لینے کے لیے آئی تھیں، سب بہت لوگ تھے، کیا کریں گے، دور اٹھے رہتے انہیں، پھر کے بعد میں جو ہے سب کے بعد بچا کچا پانی لے کو اپنے جانوروں کو پلا لے کو، وہاں سے انہوں دیکھ رہے تھے، دیکھے تو وہاں سے جو ہے کیا ہے، انہوں جھٹ نے وہ سب جن جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے جسمانی لحاظ سے، جھٹ پانی نکال کر پلا تو باپ پوچھے تو جلدی کیوں گئے تم، نہیں کوئی مسافر آیا تھا انہیں جھٹ نے تو جلدی ڈول سے پانی کھینچ کے جو ہے پلا دیا جاؤ، ارے جاؤ اس کو بلا لے کے آؤ، تو بلا لے کے آؤ، اسے بولے کہ جو ہے ایسا ہوا واقعہ، تو اچھا تم تو اب ان کی یہ علاقہ الگ ہے، یہ ایریا سے الگ ہے، ان کا ایریا الگ ہے، تم کچھ بنا سکتے نہیں، تم جو ہے اطمینان سے رہو، تو تم کیا ہماری بکریاں چراؤ گے، 8 سال چراؤ ہماری بکریاں، میں ہماری 2 لڑکی میں سے ایک لڑکی تمہارے نکاح کر دیتا ہوں، اس کا نکاح ہماری ہے، بکریاں چرانا، تو نبی ہو کے بکریاں چرا رہے، بکریاں انبیاء کرام بکریاں چرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے والا۔ تو جو اس کے بعد جو ہے 8 سال، اگر 10 سال کرے تو بہت اچھا ہے، میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو 10 سال کر کے نکلے، تو اس کے بعد نکاح تو کر دیا، اسے بیوی کو بھیج دیے، نہ اپنی لڑکی کو ان کے ساتھ بھیج دیے، اب وہ واقعہ چل رہا ہے وہاں سے، تو راستے میں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ہے کہ وہ مدین میں پہنچ کر شعیب علیہ السلام کے قدم پر اس معاہدے کے ساتھ مقیم ہو گئے تھے کہ 8 یا 10 سال ان کی خدمت کریں گے، ان کی بکریاں چرائیں گے، پھر جو تفسیر کی روایتوں کے مطابق ابد الاجلین جو بڑی مدت ہے 10 سال پورا کی، اس کے بعد کیا 10 سال تو ہوگا صاحب، کیا کرنے کا، تمہاری خدمت کیا ہوں 10 سال، چھوڑو مجھے، چلو لے جاؤ تمہاری بچی لے جاؤ، چھوڑ دیا، لے کر نکلے، تو چونکہ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے چل لیں گے،
سردی کا موسم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اہلیہ ولادت جو ہے حمل سے تھیں. تو راستہ انون راستے سے جا رہے ہیں, کیسا کرنا چاہیے؟ تو اندھیری رات, سردی, تو اس کی میں درد دے شروع ہو گیا. تو وہاں سے جو ہے کوئی ٹور سے جو ہے روشنی نظر آنے لگی, آگ نظر سامنے ہو. تو بولے تم یہاں ٹھہرو, میں جاتا آگ لے کر آتا. درد دے شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لیے آگ جلانا چاہا. اس زمانے میں جو چکماک بچپنے میں تھے, چھک کر ذرا روئی لے کرتے تھے, اس میں آگ لگتی تھی. وہ کرے تو سردی وجہ سے وہ چکماک سے کوئی روشنی آگ نہیں نکلی. اسی حیرانی پر عائشہ نے میں دیکھا تو جو ہے دور سے آگ نظر آ رہی تھی. وہ آگ نہیں تھا, نار نہیں تھی, بلکہ نور تھا. تو بھائی تم جاؤ, تمہیں ٹھہرو, میں جا کے لے کر آتا ہوں. نکلے. وہ ممکن ہے راستہ جو ہے دوسرا کون سا راستہ ہے اچھا معلوم ہو جائے گا ہم کو. چلو. گھر والوں کو تو شاید کوئی خادم بھی تھا. پھر جب جو آگ دور سے دیکھی اس کے پاس پہنچے. مسند احمد کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر دکھ رہا. ایک بڑی آگ ہے جو درخت سے نکل رہی. درخت ہرا بھرا ہے, وہ جل رہے نہیں, وہ کیا کرنا, شعلے مار رہی ہے, کوئی پتہ جلتا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو آگ پیچھے ہٹ جاتی ہے. انہوں پیچھے ہٹتے تو آگ آگے آ جاتی. تو معلوم ہے یہ آگ الگ نہیں ہے. انہوں نے کچھ یہ جمع کیا, پتے جمع کیے کہ وہ کم سے کم وہ آگ کا کیا پڑا تو چنگاری پڑی تو سلگا نہ کوئی بھی نہیں ہو. گھاس پھوس کے قریب لکھا تو آگ پیچھے ہٹ گئی. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز دی گئی, نودی, آواز دی گئی نا اللہ کی طرف سے. تو آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آواز آ رہی تھی, کسی ایک جگہ سے نہیں, تمام آل ڈائریکشنس میں آواز آ رہی تھی. صرف کان ہی نہیں بلکہ پورا جسم سن رہا تھا ان کی آواز. یہ دیکھو, صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام اعضائے بدن, یہ معجزہ اللہ کی آواز سے نا. آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں ہے, وہ اللہ کی تجلی ہے. اس میں فرق, میں تمہارا رب ہوں. وہ آواز کیا کری تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے یقین ہوا کہ اب اتنا سب ہو سکتا آگ نہیں ہے, یہ کچھ اور, یہ معلوم ہوگا. ان کے دل کو اللہ نے اطمینان دیا, یقین کر لیا کہ اللہ کی آواز ہے, حق کی آواز ہے. کیونکہ درخت جل رہے نہیں نا, پھر اسی جو آواز نکل رہی تو درخت جلنا چاہیے تھا, کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. اور وہ درخت کا حسن بڑھ رہا ہے, درخت کی تازگی بڑھ رہی ہے, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے, نار نہیں ہے, بلکہ نور ہے. ہر طرف سے یکساں آواز سنائی جا رہی تھی. صرف کانوں نہیں بلکہ تمام اعضاء اس کو سن رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی آواز. یہ بول رہے روح المانی. اب تفسیر کے حوالے بہت سارے دیے نا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی یا موسیٰ کے, تو انہوں نے کہا لبیک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لبیک, یا رب میں حاضر ہوں, سن رہا ہوں. پوچھتے ہیں کہ میں, اے اللہ اب کہاں ہیں آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سر آواز ہے, میں تیرے اوپر ہوں, تیرے سامنے ہوں, تیرے پیچھے ہوں, تیرے آگے, تیرے بائیں, سب میں ہوں. پھر موسیٰ, کیا میں آپ کا کلام سن رہا ہوں کہ آپ کسی فرشتے کا کلام سن رہا ہوں؟ تو اللہ نے نہیں, میں خود ڈائریکٹ میرا کلام سن رہا ہوں, میں خود آپ سے کلام کر رہا ہوں. اس پر تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا وہ کلام لفظی تھا. اللہ کے اس میں کوئی لفظ نہیں ہوتے, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ لفظ, سب اللہ تعالیٰ قادر ہے نا. تو یہ کلام لفظی بھی قدیم ہونے کے باوجود سنا جا سکتا ہے. ہمارا جو مسلک ہے اہل سنت جماعت کا, ایک جماعت کا مسلک ہے, کلام لفظی بھی قدیم ہونے کے باوجود سنا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام الفاظ کی شکل میں, اللہ کی شکل کوئی الفاظ نہیں رہتے, لیکن یہاں الفاظ کی شکل میں بھی آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح کانوں سے جس طرح سنا نا کہ آواز کوئی جہت و سمت میں تھی, نہ سننے کے لیے صرف کان تھے بلکہ سارے اعضاء سن رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے جوتے نکال دو. جوتے جو ہے چمڑے سے بنے رہتے, مردار چمڑا رہتا ہے, ناپاک رہتا ہے, اس لیے نکال دیا گیا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بشیر بن خصاصہ کو فرمائے, خبروں میں جوتے لے کر مت چلو. اذا كنت في هذا المقام, ایسے پاکیزہ مقام کے اندر جو ہے تم اپنے جوتوں کو نکال دیا. جوتے اگر پاک ہو تو نماز درست ہے, یہ بھی ہے مسئلہ, لیکن سب کا اتفاق ہے. اور اللہ کے صحابہ کرام نے جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایت سے ثابت ہے, مگر عام سنت یہی ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے. عام سنت یہ ہے کہ جوتے اتار کر پڑھی جائے. قبرستان میں وغیرہ ایسی جگہ جہاں یہ رہتا ہے مٹی وغیرہ, پیروں کو کنکر اور چوبنے کرتے تو پہن کر پڑھ سکتے نماز جنازہ ہوگا, لیکن جوتے جو ہے
پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مقامات کو فضیلت دی گئی، جیسے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو، تو اس طرح یہ وادی طیٰ کو بھی اللہ نے فضیلت دی. کوہ طور کا پہاڑ آج بھی موجود ہے وہاں پر. کوہ طور کے دامن میں پہاڑ ہے. اب فرمایا جو کچھ کہا جا رہا ہے فاستمع لما یوحیٰ، جو بات کہی جا رہی ہے غور سے سنو. کہ سننے کا ادب بھی چاہیے. سننے کا ادب کیا ہے؟ تمام اعضاء کو اپنے فضول حرکتوں سے روکے آدمی، ادھر ادھر، یہ ادب نہیں. سر جھکائے، کوئی اعضاء حرکت نہ کرے، نظر نیچی کرے، اور پورا خیال کان ادھر لگائے، کلام کو سمجھنے دھیان لگائے. جو شخص ادب کے ساتھ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. جو کلام کو ادب سے سنتا ہے سننے کی توفیق ملتی ہے. اب کیا ہے تو یہ دین کی بنیادی باتیں دیکھو. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، تم میری عبادت کرو. موسیٰ علیہ السلام کو وہی آ رہی. یہی سارے انبیاء کرام کی دعوت. دین کی بنیادی بات ہے وہی بھول گئے ہم. کسی بات کر رہے ہیں، ذرا دیکھو اللہ سے کس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں. کسی بات کر رہے ہیں، دیکھو. بس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کی نماز قائم کرو. اللہ کو یاد کیسا کرنا ہے؟ تو نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد کا ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کی یاد ہی نہیں. تو کرے سجدہ کرے یہاں سے وہاں چلا ہے، کچھ بھی اللہ کی یاد، اس کا دل ذرا بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں. معلوم ہے؟ تو نماز کی روح اللہ کی یاد ہے. یہ توحید پہلی بنیاد آئی. اس کے بعد جو ہے نماز، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. تو اس کے بعد تیسری جو بنیاد ہے وہ آخرت ہے. اکادو فی قیامت آنے والی ہے، میں مخلوقات سے اس کو چھپا رکھنا، فرشتوں انبیاء سے بھی چھپا کر رکھ دینا چاہتا ہوں، تاکہ یہ اس لیے کہ جو ہے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں. لتجزا، تاکہ جزا دیا جائے، ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ اس کو ملے. تو تم کو آخرت سے نہ روکے وہ آدمی جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے. تو یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے، تو سارے انسانوں کو کہا جا رہا ہے. کون روکنے والا ہے تم کو آخرت سے؟ جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے تم کو آخرت سے روکنے والا ہے. یاد رکھو، لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا. تو اصل چیز ساری ایمانیات کی بنیادی جو ہے اللہ پر ایمان تو ہے، لیکن آخرت پر ایمان کے بغیر آدمی کا ایمان سے نہیں ہو سکتا. ساری چیزیں جو ہے ایمان لانے پر مجبور کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ایمان کے لیے آمادہ کرنے والی آخرت. ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. آخرت پر ایمان تو پورا سورہ بقرہ میں ہم بالآخرۃ یوقنون الگ جملہ بنایا. اور وہ لوگ ہیں کہ آخرت پر پورا یقین رکھنے والے. آخرت کا یقین ہی انسان کو ایمان لانے کے لیے تیار کرتا ہے. ساری چیزیں، تمام خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار کرتا ہے، تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. معلوم تو یہاں وہی فرمایا جا رہا ہے. تمام وہی میں کتنی یہ ہے اللہ کے رسول جو وہی آئی، موسیٰ علیہ السلام، سارے وہی ایک ہی سے چشمے نکلی چیزیں. فلا یصدنک، تم کو نہ روکے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، اور جو خواہشات کی پیروی کرنے والا. اگر آپ بالکل ایسا کریں گے، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں کرتے تھے، تو جو شخص بھی ایسا کرے گا دراصل یہ ان کی امت کو، رام مخلوق کو سنانا ہے. تم جو ہے برباد ہو جاؤ گے، پٹکا جائے گا تم، ہے نا، برباد ہو جاؤ گے اگر ایسے آدمی کی بات مانو گے جو آخرت پر یقین رکھنے والا نہیں ہے. یہ کیا لگا رے، کہاں کیا آخرت رہے، یہاں کھائے پیتا ہے، کیا لگا بات، کیا بہت ہی بھائی نہیں بڑا روز کرتا ہوں، اس کے دل سے آخرت دیکھنے کا چھوڑ دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں، ایک آدمی کیا چیز ڈر کر رہے ہیں، بہت ہی چاہے ڈرنے والا ہی نہیں. یہ اللہ سے معاف کرتا لے رہے اسی کا ڈر نکال پڑ دیتا ہے. بڑا تو کیا بہت ڈرنے والا یار. آخرت کا یقین، اللہ کے سامنے پیشی کا یقین ہی انسان کو جو ہے ساری برائیاں چھوڑنے کے لیے اور حق کی تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. واقعہ آگے چلتا ہے انشاءاللہ، کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.